صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سالانہ فہم دین کورس میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تابعین کا دینی جذبہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے کردار سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ان کے درجات کو بلند فرمائے اور تابعین کے مراکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن کو فیض پہنچایا اور سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے جو مخاطب قرار پائے وہ مقدس جماعت صحابہ ہے، اور اس معنی میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جماعت صحابہ ہی کا حصہ ہے کہ انہیں بھی اولین طور پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی اور قرآن مجید کی آیات میں جن کو خطاب کیا گیا، یہ تمام کے تمام نفوس قدسیہ جنہوں نے حالت ایمان میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، انہیں جماعت صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان کے بعد آنے والی مقدس جماعت کو تابعین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، کہ جس شخص نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ اس واسطے تابعین کا
بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس نکھت و نور کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور پہلے پہلے ایمان کی طرف بڑھنے والے لوگ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے علاوہ وہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ذوالجلال ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سابقون اولون انصار و مہاجرین میں سے کہ جو ایمان لانے میں سبقت کر گئے اور اولین قرار پائے، پھر ان کے بعد انصار و مہاجرین اولین جو تھے ان کے پیچھے صحابہ میں ہی سے جو آئے، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، اور پھر اس کے بعد قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں کو رب ذوالجلال نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی رفعت شان کو بیان کیا ہے۔ آج کے اس موضوع میں ہم چند تابعین کا تذکرہ کریں گے کہ کیا وہ بہار تقویٰ تھی اور کیا وہ موسم معرفت تھا کہ جو اثرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے جس قوم تک پہنچائے، ان لوگوں کو اللہ کا کتنا قرب میسر تھا، اور وہ لوگ کس حد تک رب ذوالجلال کی محبت میں جینے والے لوگ تھے۔ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تابعین بھی ہیں اور تابعات بھی ہیں۔ رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خوشبو جہان میں پہنچائی، اس خوشبو کا ہر طرف ان مقدس نفوس میں ہمیں منظر نظر آتا ہے۔ تابعین کی اس جماعت میں بڑے بڑے روشن نام اور بڑے بڑے عظیم نفوس ہیں جنہوں نے اپنے علم، عمل، ظاہر اور باطن کے ذریعے سے اسلام کے لیے خدمات ادا کی ہیں۔ حضرت مسروق بن اجدہ بہت بڑے تابعی تھے، اور ان کو رب ذوالجلال نے قوت فیصلہ عطا کی تھی۔ بڑے صوفی اور زاہد تھے، انہوں نے علم دین کی تڑپ میں بڑے سفر کیے۔ انہیں مسروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں اٹھا لیے گئے، اغوا کر لیے گئے اور بعد میں یہ ملے، یعنی سرقہ کی بنیاد پر کہ ان کو چوری کر لیا گیا تو انہیں مسروق کہا جاتا ہے۔ ان کو علم دین کا اتنا شوق تھا کہ یہ ایک آیت کو پڑھنے کے لیے انہوں نے بصرہ کا سفر کیا۔ جب بصرہ پہنچے تو جو اس آیت کی تشریح کرنے والے امام تھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بصرہ چھوڑ چکے ہیں اور شام جا چکے ہیں۔ تو حضرت مسروق کو اتنا جذبہ تھا علم دین کا، آپ گھر واپس نہیں لوٹے، بصرہ سے شام کا سفر کیا، اور شام جا کر جب ایک آیت کو پڑھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے علم کا ایک خزانہ عطا فرمایا۔ یعنی وہ دور کہ جب ایک ایک صحابی سے جا کے تابعی پڑھتے تھے اور ایک ایک آیت کی تشریح جو زبان رسالت سے صحابہ نے سنی تھی اس کو یہ لوگ اکٹھا کرتے۔
آج ہمارے لیے تو کتنی آسانیاں ہیں، علم ہمارے پاس ہے، لائبریریاں ہیں اور گلی گلی میں علماء ہیں، کتابیں ہیں، لیکن وہ زمانہ کہ جب ایک ایک آیت کے لیے اتنا اتنا سفر کیا جا رہا تھا، یہ ان لوگوں کی مشقتیں ہیں اور جد و جہد ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے علم دین کو اکٹھا کر کے اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کیا۔ حضرت مسروق کہا کرتے تھے، من سرہ ان یعلم علم الاولین وعلم الآخرین وعلم الدنیا والآخرہ فلیقرأ سورۃ الواقعہ۔ حضرت مسروق یہ کہا کرتے تھے، یہ امام مسروق کے حالات میں حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اولین اور آخرین کا سارا علم آ جائے اور مجھے دنیا اور آخرت کا سارا علم آ جائے، تو فرمایا کرتے تھے اسے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ واقعہ کے جو اسرار و رموز ہیں، معنی اور مفاہیم ہیں، ان کے اندر غور کرنی چاہیے۔ تابعین کی جماعت میں عظیم تابعی حضرت ابو مسلم خولانی، ابو مسلم خولانی جو ہیں ان کا تعلق یمن سے ہے۔ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا، مگر چونکہ یمن میں تھے تو اس واسطے ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، اس بنیاد پر ان کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا اور یہ تابعی ہیں۔ رب ذوالجلال نے انہیں بہت سی عظمتوں سے مالا مال کیا، بلکہ ان کا یہ امتیاز ہے کہ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے نار کو گلزار کیا تھا، ایسے ہی رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے اس غلام کے لیے بھی نار کو گلزار کیا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یعنی دین اسلام یمن میں پہنچا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جس وقت اس علاقے کے ایک انسان اسود انسی نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی نے اسود انسی کا مقابلہ کیا اور اتنے تند و تیز انداز سے اس کا رد کیا کہ بالآخر اسود انسی کے سپاہیوں نے حضرت ابو مسلم خولانی کو گرفتار کر لیا۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی اسود انسی کے سامنے آپ کو لایا گیا تو اس نے آپ سے یہ سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا، لا اسمع ما تقول، مجھے تمہاری آواز ہی سنائی نہیں دے رہی۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے جب پوچھا تھا حضرت حبیب سے، کیا تم گواہی دیتے ہو اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہہ رہے۔ 3 بار ایسا ہوا اور پھر ایک ایک عضو کاٹ کے حضرت حبیب کو شہید کیا گیا۔ ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب کا یہ محبت بھرا واقعہ تم پہلے سن چکے ہو۔ اب یہ اسود انسی کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیوانہ موجود ہے، حضرت ابو مسلم خولانی، ان سے پوچھا جاتا ہے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں تو صحیح جواب دیتے ہیں مکمل، اور یہاں بھی بار بار اس نے آزمایا۔ وہ پوچھتا تھا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی کہتے تھے نام
اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ پھر پوچھتا تھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ فرماتے تھے لا اسمع ما تقولو، ایسی باتیں میرے کان سنتے ہی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ متعدد بار جب ایسا ہوا اور آپ نے اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت اور نبی علیہ السلام کے عشق کا پرچار شروع کر دیا، تو اس کے حواریوں نے کہا کہ ابو مسلم خولانی کو سبق سکھانا چاہیے۔ تو معاذاللہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور شیخہ تیار کی گئی، ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، اور جب آگ شعلے اس کے بلند ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اس شیدائی کو اٹھا کے آگ میں گرایا گیا۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں گرے فبردت، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ولم تضرہ شیئا، اور ان کا ایک بال بھی بھیکا نہیں ہوا۔ وہ تاریخ پھر دہرائی گئی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور ان کے لیے آگ کا گلزار ہونا، وہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ محققین نے کہ نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ ہر نبی کے معجزات سے بڑے معجزے، آگ کے لحاظ سے جس وقت کچھ لوگوں نے تقابل کیا تو یہ کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جو نبی علیہ السلام کے چچا جان ہے، جس وقت تبوک سے واپسی پر محفل میلاد میں انہوں نے اشعار پڑھے تھے تو انہوں نے کہا تھا ورت نار الخلیل مقتتما فی صلب انت کیف یحترق، کہ دنیا حیران ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے فی صلبہ انت، میرے نبی ان کی پشت میں تمہارا نور تھا، کیف یحترق، پھر جل کیسے سکتے تھے؟ اس بنیاد پر بھی لوگوں نے نبی علیہ السلام کی اس اعجاز کو بیان کیا، اور دوسری طرف اس حوالے سے کہ محبوب علیہ السلام کی شان تو وہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کے غلاموں پر بھی آگ کو گلزار کر دیا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے جب اسود انسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے آگ تیار کی ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور وہ اس انداز میں سلامت رہے ہیں کہ آگ گلزار ہو گئی ہے، اور یہ آج تک محبت کا انداز باقی ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی سے لے کر محمد پناہ ٹوٹانی تک یہ مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ تابعین میں اتنا بڑا اعزاز تھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی جس وقت مدینہ شریف آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جس وقت پوچھا کہ تم یمن سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا نام ابو مسلم ہے، یعنی پورا نام نہیں بتایا، ابو مسلم کنیت کے ساتھ اپنا نام بتایا۔ ویسے آپ کا نام عبداللہ بن ثوب ہے اور ابو مسلم خولانی سے مشہور تھے، صرف ابو مسلم بولے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما خبر الرجل الذی اوقدوا له النار، اس انسان کا کیا حال ہے یمن میں کہ جس کے لیے اسود انسی کے لوگوں نے آگ جلائی تھی؟ تم یمن سے آئے ہو تو مجھے اس انسان کے بارے میں بتاؤ، آج کل ان کے حالات کیسے ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا یا اخی الحمدللہ انا ابو مسلم خولانی، اللہ کا شکر ہے کہ میں ہی وہ ابو مسلم خولانی ہوں، میرے لیے آگ جلائی گئی تھی اور میرے لیے رب نے آگ کو گلزار کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکے بکے رہ گئے، کہا انتا ہوا، کیا تم ہو وہ؟ ہمیں تو بہت تلاش تھی اس انسان کی کہ ہم اس کی زیارت کریں۔ تو حضرت ابو مسلم نے کہا بلا آنا ہوا، کیوں نہیں، میں ہی وہ ہوں، میرے لیے انہوں نے آگ جلائی تھی اور میرے لیے رب ذوالجلال نے آگ کو گلزار کیا۔ حضرت عمر نے معانقہ کیا، ان کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد رو پڑے، اور ان کو ساتھ لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کی طرف چلے، کیونکہ اس وقت امیر المومنین حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ سفر کرتے جا رہے تھے اور ساتھ زبان پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی نجاک منہم، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے تجھے ان لوگوں سے نجات دی ہے۔ اور جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو مسلم خولانی کو لے کر حضرت عمر پہنچے تو کہنے لگے، یا ابا بکر الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کہنے لگے، میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے مرنے سے پہلے پہلے وہ انسان دکھایا ہے کہ جس انسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی دیر زندہ رکھا کہ میں نے ایسا انسان دیکھ لیا کہ جس انسان کے ساتھ وہ کچھ ظالموں نے کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی امت کا شرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر بھی نار کو، آگ کو گلزار کیا ہے۔ یہ حضرت ابو مسلم خولانی بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے مجاہد تھے، یہاں تک کہ ان کی کرامات اپنے عہد میں اتنی مشہور ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر جس وقت بہت بڑے ایک دریا سے فوج کا گزر ہو رہا تھا تو آپ نے، لوگ اس وقت کچھ جھجک محسوس کر رہے تھے کہ کیسے پار ہوں گے، پانی بڑا گہرا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے ان لوگوں سے کہا، او برو بسم اللہ، تم بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ، اور ساتھ یہ کہا، فمن ذهب له شيء فانا ضامن له، اگر کسی کی کوئی شے پانی میں گر گئی تو میں ضامن ہوں، تم بے جھجک پانی میں داخل ہو جاؤ، اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا تو وہ میں پورا کروں گا۔ آپ نے یہ جس وقت اعلان کیا لوگ داخل ہو گئے، پوری فوج اس سمندر کو کراس کر رہی تھی۔ ساتھ کسی کو خیال آیا کہ ابو مسلم خولانی نے ضمانت اپنی طرف سے دی ہوئی ہے کہ جو چیز بھی گرے گی وہ چیز میں اس کا ضامن ہوں، میں دوں گا۔ تو ایک شخص نے تجربہ کے طور پر جان بوجھ کے وہ چادر جس میں چارہ ڈالا جاتا ہے اور پھر جانور کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے، وہ چادر جان بوجھ کر انہوں نے پانی میں پھینک دی کہ ضمانت تو ابو مسلم خولانی نے دی ہوئی ہے، لہذا پتہ چلتا ہے کہ ان موجوں کے تھپیڑوں سے یہ چادر ابو مسلم خولانی کنارے پر پہنچ کے ہمیں کیسے واپس دلواتے۔ جب فوج پار گزر گئی، حضرت ابو مسلم خولانی سے کہا گیا کہ آپ نے ضمانت دی تھی کہ میں جو چیز گرے گی اس کو واپس پانی سے دلاؤں گا۔ تو شخص نے کہا کہ میری وہ چادر گم ہو چکی ہے اور پانی کی موجوں کی نظر ہو چکی ہے، لہذا آپ اپنی ضمانت کے مطابق وعدہ پورا کریں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا، تم آؤ میرے ساتھ چلو۔ چند قدم چلے تو آگے اس کنارے پر جو درخت تھے ان کے اوپر وہ چادر لٹکی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا، میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق میں ہر ایک کی چیز کا ذمہ دار ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال جن کو شان دیتا ہے ان کو اختیار بھی دے دیتا ہے۔ آج لوگ حضرت محمد مصطفیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ماننے کو تیار نہیں۔ آپ کے غلام چیلنج کر رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم جو کچھ ڈالنا پانی میں ڈال دو، بہر پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، کہ موجیں ہمارا حکم مانتی ہیں۔ اور یہ تمام جو ان کی سیرت کی کتابیں ہیں مسند، ان میں یہ بات حضرت ابو مسلم خولانی کی کرامات کے لحاظ سے موجود ہے۔ یہاں پر ایک معاملہ ایسا بھی ہے، حضرت ابو مسلم خولانی زاہد بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، اور یہ یعنی ایک ایسا امر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی جہاد کا انکار نہیں کیا اور ان کو تصوف نے راہ جہاد سے نہیں روکا۔ یہ ابو مسلم خولانی زمانے کے غوث، کتب، ولی اور اتنے بڑے صاحب کرامت انسان، اس کے ہوتے ہوئے جہاد میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ روم کے علاقہ میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے تو گھر پہنچنے کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ کا موڈ کافی خراب تھا، کیونکہ اکثر سفر میں رہتے ہیں اور پھر ایک طویل سفر کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو آپ سے آپ کی اہلیہ نے
کچھ بے رخی کا سلوک کیا. آپ حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہوا ہے. تو پتا چلا کہ اس کی ایک سہیلی ہے، اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے. اس نے کہا کہ تمہارے خامند کو ہر وقت جہاد کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اس طرح گھر سے دور ہے، بیوی بچوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. آپ کو پتا چل گیا کہ وہ فلاں خاتون ہے جس نے میری بیوی کا دماغ خراب کر دیا ہے. حضرت ابو مسلم خولانی نے اس کے بعد اس عورت کے بارے میں دعائے نقصان کر دی، جس کو عرف عام میں بد دعا کہا جاتا ہے. جو ہی آپ نے اس کے لیے ایسے الفاظ بولے تو وہ عورت نابینا ہو گئی جس نے حضرت ابو مسلم خولانی کی اہلیہ کے دماغ کو خراب کیا تھا. جس وقت نابینا ہو گئی اسے بھی پتا چل گیا کہ میرا یہ جرم تھا، میں ایک ولی سے ٹکرائی ہوں اور میں نے ولی کی بیوی کو ولی کے خلاف بھڑکایا. تو اللہ کے ولی کی زبان وہ سیف اللسان لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے، رب نے ویسے کر دیا ہے. لہذا وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے حضرت ابو مسلم خولانی کے پاس آ گئی اور ان سے تعارف و تتوب اما فعلت، اس نے اعتراف کیا کہ واقعی میں نے آپ کی اہلیہ کو اس طرح کی باتیں کی تھیں اور یہ میرا جرم ہے، میں مانتی ہوں، لیکن میں آج معافی مانگنے آئی ہوں. تو حضرت ابو مسلم خولانی نے اپنے ہاتھ اونچے کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم ان کانت صادقۃ فرد بصرہا، اگر یہ سچ بول رہی ہے کہ اس نے پکی توبہ کر لی ہے تو پھر میں کہتا ہوں اس کی آنکھیں واپس کر دے. ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اس عورت کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. حضرت ابو مسلم خولانی ایک موقع پر جب گھر میں آئے تو آ کے گھر میں روٹی کا سوال کیا تو بیوی نے یہ کہا، من این لنا الخبز ولیس لنا دقیق، تم روٹی پوچھتے ہو، گھر میں تو آٹا بھی نہیں ہے، تو روٹی کہاں سے آئے؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا، حل عندک النقود، تو کیا گھر میں پیسے ہیں کہ میں آٹا خرید کے لے آؤں؟ تو اہلیہ محترمہ نے کہا، ہاں درہم بئنا بھی غزلا، غزل نہ ہو، میں جو سوت کاٹ کے گزارا کرتی ہوں تو سوت کاٹنے کی اجرت مجھے 1 درہم ملی ہوئی ہے، وہ 1 درہم گھر میں موجود ہے. تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا، چلو وہ درہم مجھے دو تاکہ میں آٹا خرید کے لے آؤں. جس وقت بازار میں آٹا خریدنے کے لیے گئے، آگے ایک منگتا کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھوک سے میری آنتیں بہر آ رہی ہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ کوئی تعاون کرو. ابو مسلم خولانی نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، وہ درہم اس منگتے کو دے دیا. اب 1 ہی درہم تھا، وہ درہم منگتے کو دے دیا. گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، درہم بھی نہیں ہے. اب پریشان ہے کہ میری اہلیہ نے پہلے شکوہ شکایت کیا اور گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جو کھا سکے. اب اس کی کمائی کا 1 درہم تھا کہ جو میں دے کے آٹا خریدنا چاہتا تھا، لیکن جب اس منگتے نے مانگا ہے، اس کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو اب میں کیا کروں؟ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے جو بوری آٹا کے لیے لی ہوئی تھی ایک جگہ کہیں بیٹھ کے مٹی سے بھر لی، مٹی سے بوری بھری اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے. ابن عساکر نے تاریخ میں اس پورے واقعہ کو لکھا. جس وقت آپ گھر پہنچے اور جا کے بوری ایک کونے میں رکھ دی اور دل میں ڈر بھی رہے تھے کہ میری بیوی اب دیکھے گی تو وہ کہے گی تم اچھا آٹا لائے ہو، بوری مٹی کے بھر کے لے آئے ہو. یہ خدشہ بھی ذہن میں موجود تھا. وہ سائڈ پہ کونے میں بوری رکھی ہوئی تھی. تو اہلیہ محترمہ وعدے کے مطابق کہ میرے خامن آٹا خریدنے گئے تھے اور آٹا خرید کے لے آئے، وہ برتن لے کے آٹا ڈالنے کے لیے آگے بڑھی تاکہ آٹا گوندھیں اور روٹی پکائیں. جس وقت وہ آگے گئیں ففتحت ہو فاذا به دقیق ابیض، جب بوری کا منہ کھولا تو سفید رنگ کا آٹا موجود تھا. حضرت ابو مسلم خولانی کی وہ مٹی آٹا بن چکی تھی، سفید رنگ کا آٹا موجود تھا. آلیہ نے آٹا گوندا، آلیہ نے روٹی پکائی. ابو مسلم خولانی بوری رکھ کے نماز پڑھنے چلے گئے. کیا بھائی جو کچھ ہوگا بعد میں ہوتا رہے گا، وہ دیکھے گی مٹی ہوگی پھر مجھے کوستی رہے گی کہ میرا درہم بھی کسی کو دے آیا ہے اور آٹا نہیں لایا. تو آپ نماز پڑھنے چلے گئے. جب نماز پڑھ کے آپ گھر میں واپس آتے گئے تو اہلیہ نے کھانا پیش کر دیا. آپ نے پوچھا یہ روٹی کیسے پک گئی؟ تو کہا جو درہم تجھے دیا تھا جس کا تم آٹا خرید کے لائے ہو، یہ اسی آٹے
کی روٹی میں نے پکائی ہے، تو آپ نے کہا وہ میں تو مٹی اٹھا کے لایا تھا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے میری اس مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑے تابعی حضرت ابو مسلم خولانی ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے اتنی جہتوں سے عظمت عطا فرمائی ہے۔ تابعین کے عنوان میں ایک بہت بڑا نام حضرت قاضی شرح کا ہے، جو صحابہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر اس امت میں کسی کو چیف جسٹس کہا جائے گا تو وہ حضرت شرح، جو تابعی ہے اور قوت فیصلہ ان کو ایسی دی گئی کہ ان کے سامنے صحابہ کے بھی کیس آئے، امیر المومنین کے بھی کیس آئے، اور عدالت ان کی طے شدہ ہے۔ حضرت شرح قاضی وہ اتنے بڑے جسٹس ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 60 سال جسٹس کے عہدے پر گزارے۔ وہ حضرت شرح قاضی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں بھی جسٹس تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں بھی جسٹس تھے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں بھی جسٹس تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی، ان کے عہد حکومت میں بھی وہ جسٹس تھے۔ اتنے بڑے قاضی ہیں، تابعین میں اتنا بڑا ان کا مقام ہے، اور ان کو شرح بن حارث کہا جاتا ہے۔ حارث والد کا نام ہے اور شرح اپنا نام ہے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر یمن میں تھے، اور ان کی ملاقات سے پہلے ہی محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ اس واسطے یہ صحابہ میں بڑی عمر کے تابعی تھے کہ جو ایمان تو پہلے قبول کر چکے تھے، مگر شرط صحبت ان کو میسر نہیں آ سکا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مدینہ شریف منتقل ہو گئے، اور ان کا جب نیا مدینہ شریف میں ورود ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا ممن انتم، کون ہوتے ہو تم؟ یعنی جس طرح آج ہمارے لوگ قبیلہ پوچھنے کے لیے کہتے ہیں تمہاری ذات کیا ہے، اس طرح کا سوال، کون ہوتے ہو؟ ممن انتم، تو کہا ممن انعم اللہ علیہ بالاسلام، میں اسلام والے خاندان کا ہوں، اسلام میرا قبیلہ ہے، اسلام میرا خاندان ہے۔ تو باقی اگر ویسے سمجھنا ہے تو شمار میرا کندہ میں ہوتا ہے، مگر کندہ کو میں خاندان نہیں سمجھتا، خاندان میں اپنے اسلام کو سمجھتا ہوں۔ یہ جواب حضرت شرح نے دیا۔ آپ جس وقت آئے تھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت جب آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے ایک جانور خریدا۔ جانور خریدنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھوڑا تھا، اس پہ سوار ہوئے، تھوڑی دیر ہی چلے تو گھوڑے نے چلنا بند کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ چلتا نہیں، اس کو ہانکنے کی کوشش کی تو وہ بالکل ناکارہ سا گھوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ بائے نے میرے ساتھ فراڈ کیا، یہ تو عیب والا گھوڑا تھا اور اس نے مجھے دے دیا، لہذا آپ گھوڑا لے کے واپس آ گئے۔ آپ نے اس بائے سے یہ کہا کہ آپ یہ گھوڑا واپس لے لیں، آپ نے عیب والا گھوڑا مجھے دے دیا، میرے پیسے واپس کرو۔ تو اس بائے نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے گھوڑا تمہیں صحیح دیا اور تم عیب والا مجھے واپس کرنا چاہتے ہو، اس واسطے میں گھوڑا واپس نہیں کروں گا۔ کہ آج مجال ہے کہ حق میں وقت کو یہ جملہ کہہ سکے۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے عہد حکومت میں ایک شخص کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ امیر المومنین کی بات کو مسترد کر سکتا ہے۔ کہ میں نے صحیح دیا تھا، تم آپ عیب والا واپس کرنا چاہتے ہو تو میں واپس نہیں لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ تو حضرت شرح ابھی یعنی خلافت کی طرف سے قاضی نامزد نہیں ہوئے تھے، لوگوں میں چرچا تھا کہ شرح اچھا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس بھائی نے کہا شرح موجود ہیں، شرح سے فیصلہ کروا لیتے۔ حضرت عمر اور وہ انسان دونوں شرح کے پاس چلے گئے۔ حضرت شرح کے پاس جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میں نے گھوڑا حاصل کیا، ابھی تھوڑا ہی چلا ہوں، گھوڑا جو ہے وہ لنگڑانا شروع ہو گیا اور وہ چلتا ہی نہیں تھا، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ اس نے عیب والا گھوڑا مجھے دیا، اس واسطے میں یہ چاہتا ہوں گھوڑا واپس ہو جائے اور گھوڑے کے پیسے مجھے واپس کر دیے جائیں۔ جس وقت
उस शख्स की बारी आई तो उसने कहा कि मैंने तो बिल्कुल सही सलामत घोड़ा दिया था, मेरी तरफ से घोड़े में कोई ऐब नहीं था। शुरैह ने हजरत अमीरुल मोमिनीन की तरफ देखा और सवाल किया, हल अखज़तल फरसा सलीमन या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन जहां सौदा हुआ था वहां से जब तुम घोड़ा लेके चले थे, घोड़ा चल रहा था या घोड़ा लंगड़ा था? तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उस महफिल में जब मैं घोड़े पे बैठा हूं घोड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा ही जाने के बाद वो उसने चलना बंद कर दिया। तो इतनी जल्दी तो कोई बीमारी नहीं आ गई, वो पहले की थी। हां, जिस वक्त मैंने पकड़ा था उस वक्त सही था। अब शुरैह ने एक जुमला बोला, कहने लगे अब अमीरुल मोमिनीन दो ही बातें, इहतफिज बिमश्तरीता, या तो फिर जैसा है पास रखो, पैसे वापस नहीं होंगे, और रुद्दा कमा अखस्ता, या फिर जैसा सालिम पकड़ा था वैसा वापस करो। तुम खुद मान रहे हो कि जब पकड़ा था सही सलामत, अब सही सलामत करके वापस करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना शुरैह की अदालत तुम्हें इजाजत नहीं देगी। या तुम जैसा था वैसा ही रखो, और या जैसा लिया था वैसा वापस करो। तुम खुद तस्लीम कर रहे हो कि जब तुमने पकड़ा था सही सलामत था, उस वक्त चारों टांगों में कोई ऐब नहीं था, अब कहते हो चलता नहीं, तो फिर इसका जुर्म क्या है? इसको उसी तरह का दो मजलिस में तो फिर दे सकते हो, वरना वापसी नहीं होगी। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस फैसले पे इतने खुश हुए, फरमाया शुरैह तुझे तो मेरा काजी होना चाहिए, तुझे अमीरुल मोमिनीन के साथ ताउन करना चाहिए। ये आगाज था कि हजरत शुरैह को सरकारी तौर पर काजी नामजद कर दिया गया। फिर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन तमाम की हुकूमतों में शुरैह काजी रहे, और 60 साल तक इस उम्मत के अंदर उन्होंने उम्मत के अहम से अहम जो केसेस थे उनके फैसले सुनाए हैं, और पूरे आलम में उनकी अदालत का डंका बजता रहा है। हजरत शुरैह, उनको एक मौका पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपनी अदालत में बुलाना पड़ा। हजरत अली भी उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे। यह है इस्लाम का निजाम अदल, जहां हाकिम वक्त को भी पेश होना पड़ता है, और हाकिम वक्त भी यूं ही कटारे में खड़ा होता है जैसे दूसरा फरीक खड़ा, क्योंकि अदालत के शरायत है शरीयत में कि काजी बात करते वक्त दोनों की तरफ बराबर देखेगा। अगर एक की तरफ मुस्कुरा के देखे तो दूसरी की तरफ भी मुस्कुरा के देखेगा। अगर उसने एक को तो मुस्कुरा के देखा और दूसरे को उसने मुस्कुराहट के बगैर देखा तो शरीयत कहेगी ये आदिल नहीं, ये जालिम है, इसने फर्क किया है। दोनों को एक निगाह से देखना चाहिए। इस तरह के दस्तूर हमारी फिका की किताबों में मौजूद है। अब मसला यह था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी के मौका पर जब सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपका अक़्द निकाह हुआ था, उस वक्त आपको सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तोहफा पेश किया था। आपस में कितने इनके हसीन ताल्लुकात हैं। शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है और तोहफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश कर रहे, क्योंकि दोनों हम जुल्फ हैं। हजरत उस्मान गनी वो है इस उम्मत के फर्द, पूरी इंसानियत में उनकी ये पहचान है। आपके सिवा कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसकी अक़्द निकाह में एक ही नबी की 2 साहबजादियां जके बाद दीगरे आई हो, और फिर वो नबी जो नबियों के भी नबी। ये है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये एजाज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। उन्होंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई तो अपनी तरफ से उनको एक तोहफा पेश किया। तोहफा क्या था? एक ज़िरा था। वो समझते थे कि अली शेर खुदा मैदानों में होते हैं, तो इस तरह का इनको तोहफा पेश किया जाए। वो तोहफा हमेशा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मौजूद रहा, यहां तक कि जिस वक्त बाद के हालात आए, जब जंग जमल और इस तरह के मामलात थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़िरा गुम हो गई।
اور آپ نے کوفہ میں دیکھا کہ ایک ذمی وہ زرہ پہن کے پھر رہا ہے. حضرت علی اپنی زرہ پہچان گئے اور آپ نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے, آپ یہ زرہ واپس کرو, میری تم نے زرہ اٹھا لی ہے. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ صفین کی جنگ میں میری زرہ گری تھی, یہ زرہ تم نے اٹھائی ہوئی ہے, تو زرہ میری واپس کر دو. اب امیر المومنین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذمیوں کی حقوق, یعنی یہ نہیں کہ اس کو 2 تھپڑ مارتے کہتے زرہ میری ہے, تم کون ہوتے ہو, اس سے تقاضا کیا زرہ میری ہے تم واپس کرو. تو ذمی نے کہا بل ہوا دری, تمہاری نہیں میری ہے, اور ملکی یہ میرا ملک ہے یا امیر المومنین, یہ تمہاری نہیں یہ تو میری ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انما ہوا دری, نہیں یہ تو میری ہے. لم ابئها من احد ولم اہبها لاحد, تمہاری کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو یقین ہے کہ ہے وہی جو میں پہنا کرتا تھا. آگے کسی کو 2 طریقوں سے مل سکتی تھی, یا میں بیچتا یا میں ہیبا کرتا, تو میں نے کسی کو ہیبا بھی نہیں کی, میں نے کسی کو بیچی بھی نہیں. یہ گر گئی تھی رات کو جنگ کے ماحول میں اور کسی نے اٹھائی ہے, تمہارے پاس پہنچی ہے یا تم نے خود اٹھائی ہے, لہذا یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ یہ تمہاری ہے, یہ میرا دعویٰ صحیح ہے کہ میری ہے, کیونکہ میں نے بیچی بھی نہیں, میں نے کسی کو ہیبا بھی نہیں کی. اب اس ذمی نے کہا پھر چلو قاضی شرح جو موجود ہے تو ان کے پاس فیصلہ کروا دیتے ہیں, آپ کہتے ہو میری ہے, میں کہتا ہوں میری ہے. اب قاضی شرح کے پاس جس وقت یہ بات پہنچی تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ ذمی دونوں پہنچ گئے. جس وقت شرح کے پاس پہنچے تو شرح نے کہا ما تقولو یا امیر المومنین, امیر المومنین کیا کہتے ہو, کس کام کے لیے آئے؟ تو کہا انہوں نے لقد وجدت دری حاضی محاذر رجل, میں نے اپنی زرہ اس بندے کے پاس دیکھ لی ہے. وقد سقطت منی فی لیلۃ صفین, صفین کی جنگ کی رات یہ زرہ گری تھی. فی مکان کذا, فلاں جگہ پر زرہ گر گئی تھی. وہی لم تصل الیہ, یہ جو زرہ اس تک پہنچی ہے بے سے بھی نہیں پہنچی, ہیبا سے بھی نہیں پہنچی, یہ اس نے اٹھائی ہوئی ہے, زرہ میری ہے, تو یہ میرا حق ہے. قاضی شرح یہ میری دلیل ذہن میں رکھو کہ زرہ میری بنتی ہے. قاضی شرح نے اس کو کہا, اب یہ تقاضا ہے کہ ہر ایک کی بات سن کے فیصلہ ہو سکتا. کہا ما تقول انت ایھا الرجل, اے ذمی تو بتا تیرا دعویٰ کیا ہے, تو اس دعوے کا جواب کیا دیتا ہے جو حضرت علی اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں. تو فقال الرجل الدر دری, زرہ میری ہے, اور یہ ضرور ہے لا اتہم امیر المومنین بالکذب, امیر المومنین کو بھی میں جھوٹا نہیں کہتا, وہ سچ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن زرہ میری ہے, میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا. یہ ادب تھا ذمی بولتے ہوئے کہ امیر المومنین ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, جھوٹ تو نہیں بولتے, لیکن زرہ بہرحال میری. جس وقت اس نے یہ کہا تو اب قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگے لا اشک فی صدقک یا امیر المومنین, امیر المومنین جہاں تک میرے دل کی عقیدت کا معاملہ ہے مجھے تمہاری سچائی میں کوئی شک نہیں, تم سچے ہو, تم سچ بول رہے ہو, تم نے سچ کہا کہ زرہ تمہاری ہے, لیکن شریعت کا بھی تقاضا ہے. شریعت یہ نہیں دیکھتی کتنے اونچے مرتبے کا انسان ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ تقاضا شرع کا پورا ہونا چاہیے. تم نے دعویٰ کیا, دعوے پر شریعت گواہ مانگتی ہے, تم دعوے دار ہو, تم گواہ نہیں بن سکتے, تمہارا دعویٰ تم شریعت کی روشنی میں گواہ پیش کرو. لیکن لا بد لک من شاہدین, 2 گواہ چاہیے جو میرے سامنے آ کر گواہی دیں کہ واقعی یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. جس وقت قاضی شرح نے گواہوں کا مطالبہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں گواہ تو موجود ہیں. کیسے؟ فرما ابنی الحسن و مولا یا کمبر یا شادان بمدعی, تو میرا بیٹا امام حسن وہ بھی موجود ہے, میرا غلام کمبر بھی موجود ہے, 2 گواہ چاہیے. تو 2 گواہ تو میرے پاس موجود ہیں, جنہیں پتا ہے وہ یہ زرہ میری سنبھالتے رہے, میرے ساتھ رہے, وہ گواہی دیں گے کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی شرح نے کہا یہ شریعت ہے, بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی,
2 گواہ لانے پڑیں گے، اس کے علاوہ پھر جا کے تمہاری بات جو ہے اس پر شرعی طور پر حکم دیا جا سکتا ہے، ورنہ تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں ملے گا ایسا نظام عدل، اور کہاں ہوگا کوئی ایسا دنیا کا لائف کوڈ، اور کہاں ہوگی کوئی ایسی جمہوریت، اور کہاں ہوگا کوئی ایسا نظام زندگانی کہ جس کے اندر ایک اتنی بڑی شخصیت، ایک اتنے بڑے کیلیبر کے انسان، ایک صداقتوں کے اتنے بڑے شاہ سوار اپنے ہی معین کردہ قاضی کی عدالت میں ان کے کہنے پر کہ یہ کرو پھر فیصلہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ سنا کہ میرے بیٹے حسن کی گواہی کو مسترد کر دیا گیا، کیونکہ یہ شرعی ضابطے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہنے لگے یا سبحان اللہ، قاضی شرح تم کیسی باتیں کر رہے ہو، رجل من اہل الجنہ کابن الحسن لا تجوز شہادتہ، ہو جنتی جوانوں کا سردار اور ہو امام حسن اور شہادت اس کی قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی تم باتیں شرح کرتے ہو؟ تو قاضی شرح نے کہا میں نے وہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس پر میرا یقین ہے اور میں بھی ادب کرتا ہوں، مجھے بھی ان کی سرداری پر اعتماد ہے، اقرار ہے، مگر یاد رکھنا امام علی یہ تقاضا میرا نہیں، یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت امام حسن کی گواہی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر حضرت شرح نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ زرہ ذمہ کو ملے گی۔ آپ کا دعویٰ تھا، وہ مدعا علیہ تھے، آپ مدعی تھے، آپ پر تھا گواہ پیش کرنا، اور آپ گواہ نہیں پیش کر سکے چونکہ قانون ہے اسلام میں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو ہزاروں فیصلوں کے لیے کافی۔ البینۃ علی المدعی، مدعی نے گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ نے قسم اٹھانی ہوتی ہے، مدعی نے قسم نہیں اٹھانی ہوتی، تو مدعا علیہ سے انہوں نے قسم لی ہوگی۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا کہ یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، یہ زرہ اس ذمہ کی ہے۔ اور اس میں شریعت مطہرہ میں یہ موجود ہے کہ اگر قاضی اپنے علم سے جانتا ہو کسی چیز کو کہ اس کے سامنے کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کے سامنے کوئی چوری کر رہا تھا، اب اسی کے پاس کیس آ گیا، تو قاضی اپنے علم پر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ گواہ موجود نہ ہو۔ وہ تو قاضی ہے، وہ اپنے علم کو گواہ کے کٹہرے میں نہیں لا سکتا کہ میں خود جانتا ہوں، نہیں، شریعت کہے گی تو قاضی بن کے بیٹھ، تو گواہ نہیں بن سکتا۔ اتنے تقاضے اہم ہیں شریعت مطہرہ میں۔ اب جس وقت آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ زرہ ذمہ کی ہے، اب برکتیں دیکھنا انصاف۔ ذمہ حیران رہ گیا کہ میں دوسرے دین والا، میں اس سلطنت کا ذمہ، اور میرے مقابلے میں امیر المومنین، اور میرے مقابلے میں اتنی بڑی شان والی شخصیت، اور اس اسلام کے چیف جسٹس نے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے زرہ مجھے دے دی ہے۔ ذمہ نے کہا جس دین کی عدالت اتنی سچی ہے وہ پھر دین بھی سچا ہے، اسی عدالت میں نعرہ لگا دیا کہ امیر المومنین زرہ میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، اور صرف زرہ نہیں دے رہا، اپنا دل بھی دے رہا ہوں۔ یہ ہے وہ قاضی شرح کہ جنہوں نے عدالت کے امور کو پیش نظر رکھا اور مختلف محاذوں پر رب ذوالجلال نے ان کو ایسی کامیابی عطا فرمائی۔ تابعین میں سے ایک بہت بڑے تابعی جن کو محمد بن سیرین کہا جاتا ہے، ابن سیرین وہ تابعی ہیں کہ جنہیں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں کمال حاصل تھا، یعنی سب سے پہلا نام تابعین میں تعبیر رویا کے لحاظ سے جو آتا ہے تو وہ محمد بن سیرین کا ہے۔ نام محمد تھا، ابن سیرین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ جو ہیں یہ اس طرح کے غلاموں کی اولادیں تھیں اور کہیں بکتے بکاتے آئے مگر اسلام نے ان کو چمکا دیا۔ یہ ابن سیرین، محمد بن سیرین جو ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت انس بن مالک کے غلام کا نام تھا سیرین، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی آپس میں شادی ہوئی، سیرین کی اور صفیہ کی،
تو ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کو زمانے کا امام محمد بن سیرین کہا جاتا ہے۔ یہ امام محمد بن سیرین بصرہ میں رہا کرتے تھے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے مرکز پرنور پہ حاضری دی ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین، ان کو تعبیر روزہ میں اتنا بلند مقام حاصل تھا، عبادت اور بندگی میں ان کا مقام بہت اونچا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان کو حضرت امام حسن بصری کی ہم پلہ سمجھتے، اور یہ جملہ مشہور تھا، جالس الحسن اب ابن سیرین، حضرت حسن بصری کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس، بات ایک ہی ہے، کوئی فرق کی بات نہیں۔ چونکہ حسن بصری پائے کے امام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، ابھی میں ان کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ ابن سیرین اور حسن بصری دونوں ہی بصرہ میں رہتے ہیں، میں حضرت حسن بصری کے مزار پر بھی حاضر ہوا ہوں، اور اتفاق ہے یہ زندگی میں بھی اکٹھے رہے اور قبریں بھی آج دونوں کی اکٹھی ہیں۔ وہ مقبرۃ الشہداء بصرہ میں جو ہے اس سے باہر دونوں کی ایک جگہ قبریں موجود ہے، اور دونوں ایک ہی کیلبر کے تابع تھے۔ ابن سیرین کو تعبیر روزہ میں اتنا بڑا مقام حاصل تھا۔ یہ یاد رکھنا کہ خواب کا معاملہ بڑا اہم ہے اور عظیم ہے۔ ہم اس سلسلہ میں ایک فام دین کورس میں خواب کے احکام بیان کر چکے ہیں، اور خواب چونکہ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کورس میں بھی ہم نے خلاصہ جو بیان کیا تھا کہ جیسا بھی انسان کو خواب آ جائے، کتنا زیادہ گھبراہٹ والا، نقصان والا، ڈراؤنا، تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ وہ اس کی تعبیر ذہن میں نہ بنائے کہ ایسا دیکھا تو فلاں قتل ہو جائے گا، ایسا ہوا تو فلاں لٹ جائے گا۔ شریعت میں اپنے ذہن میں اس کی تعبیر بنانا ناجائز ہے۔ جب انسان جاگے تو بائیں کندھے کے پیچھے منہ کر کے تھوکے، اعوذ باللہ پڑھ دے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی اس بندے کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے ذہن میں بنایا کہ ایسا ہو جائے گا تو پھر نقصان ہو کے رہے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی بندہ جھوٹا خواب بنائے اور کسی سچے سے تعبیر پوچھ لے تو پھر وہ خواب کی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو وہ ویسے کہا تھا، ایسا نہیں تھا جیسے ہوا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ سر سے روٹیاں کھا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، ایسا ہو جائے گا۔ پھر باقی اس شخص کو پھانسی پہ چڑھایا گیا جس نے ایک جھوٹا خواب بیان کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور پھر کہنے لگا مجھے نہیں آیا۔ ایسے ہی امام ابن سیرین کے پاس بھی ایک انسان آیا، اس نے آ کر آپ کے سامنے ایک خواب بیان کیا، کہتا رائی تو فی منامی کن بیدی قدحم من زجاج فیہ ماء، میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں شیشے کا پیالہ ہے، اس میں پانی ہے، فن کسر القدح وباقی الماء، پیالہ ٹوٹ گیا ہے اور صرف پانی باقی رہ گیا ہے۔ اے ابن سیرین اس کی تعبیر بتاؤ کہ کیا تعبیر ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا، اتق اللہ، شرم کر، خدا سے ڈر، فإنک لم تر شیئا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے یہ خواب نہیں آیا۔ ابن سیرین نے، لوگ کہتے ہیں سرکار کو دل کا پتہ نہیں ہوتا، ابن سیرین نے اعلانیہ کہہ دیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ پیالہ تو نے گھڑا ہے۔ کچھ لوگوں کو خواب گھڑنے کا بھی شوق ہوتا، اب نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے یہ خواب نہیں آیا، ڈر رب سے۔ تو اس نے آگے کہا ابن سیرین سے، سبحان اللہ لقد رأیت ما قصصت علیک، ابن سیرین کچھ دیکھو، مجھے تو خواب آیا ہے، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہو، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، خواب مجھے آیا۔ ابن سیرین نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تعبیر بتا دیتا ہوں۔ تعبیر بتاتے ہوئے آپ نے کہا یہ یاد رکھنا کل کچھ ہو گیا تو ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، فمن کذب فما علی، مجھ پر نہیں، کسی جھوٹے نے مجھ سے خواب جھوٹے کی تعبیر پوچھی، میں نے بتائی، کچھ ہو گیا تو مجھے نہ کہنا، میں کہتا ہوں تم جھوٹے ہو، وہ کہتا نہیں میں سچا ہوں۔ آپ نے کہا چلو سنو پھر اس کی تعبیر کیا۔ فرمایا ستالد امرأتک وتموت ویبقى ولدها، کچھ دنوں کے بعد تیرے گھر، تیری اہلیہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تیری بیوی بچہ جنم دے گی، بیوی مر جائے گی، بچہ بچ جائے گا۔ یہ تم نے خواب مجھے سنایا ہے نا کہ برتن شیشے کا، اس میں پانی ہے، برتن ٹوٹ گیا ہے، پانی بچ گیا ہے، پر بیوی مر جائے گی، بچہ بچ جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ فما لبث ان ولد له وماتت امراته، بس چند دن گزرے بچہ پیدا ہو گیا، بچہ بچ گیا، عورت مر گئی۔ اب جب مری تو کہنے لگا ابن سیرین میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو، مجھے خواب نہیں آیا تھا،
فرمایا میں نے اسی وقت ہی دیکھ کے تجھے بتا دیا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے نور سے تو ضدی تھا، تو کہتا تھا مجھے ضرور آیا ہے، تو میں نے پہلے بتا دیا تھا کچھ ہو گیا تو مجھے پھر کچھ نہ کہنا، تو میں نے جو خواب بتایا ہے اسی کے مطابق پھر تیرے ساتھ رویہ ہو گیا ہے۔ یہ تابعین کے وہ سردار ابن سیرین ہیں کہ جن کو تعبیر رویا کے اندر اتنا اہم مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی زندگی میں ہمارے لیے قدم قدم پر روشنی موجود ہے۔ اسود بن یزید بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا لقب تھا حلیف القرآن۔ حلیف القرآن، قرآن کا حلیف ہوتے ہیں نا، قبیلوں کے حلیف ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو ہم ساتھ ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو تم ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو یہ مشہور تھے کہ یہ حلیف قرآن ہے۔ ان کا یہ لقب اس لیے پڑا تھا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے۔ اسود بن یزید بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کی ہر 2 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ ہر 6 راتوں کے اندر ایک قرآن ختم کر دیتے۔ اپنی پوری زندگی میں ہر 6 دنوں کے بعد قرآن ختم، ہر 6 دنوں کے بعد قرآن ختم۔ حلیف تھے قرآن مجید کے، اور اس حد تک روزے دار تھے کہ روزے رکھ رکھ کے بدن ان کا سبز رنگ کا ہو گیا تھا، اتنی رات کو بندگی کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، اور یہ اپنا اللہ کے ہاں سجود کا سلسلہ اور قیام کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ تابعین میں سے بہت بڑے تابعی جن کو تاریخ میں سعید بن جبیر کہا جاتا ہے، مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی واسط کے قریب عراق میں حاضری دی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی، بہت بڑے عابد و زاہد اور بہت بڑے محقق عالم دین۔ آپ کی جو تشریحات ہیں شریعت میں ان کا بھی بہت بڑا مقام۔ عطا بن دینار نے ایک دن پوچھا، آج کے ہمارے مسائل میں سے بڑا اہم مسئلہ ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا خدا سے ڈر، تو کہتا ہے مجھے بڑا رب کا خوف ہے، میں تو رب کے خوف سے، میں خوف خدا میں ہی رہتا ہوں۔ ہر بندہ ہی دائی ہے کہ میں رب سے ڈرنے والا ہوں، اور ہر بندہ ہی دائی ہے کہ میں ذکر کرنے والا ہوں۔ تو حضرت سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا، اور عام انسان نہیں، عطا بن دینار جیسا انسان پوچھنے والا تھا، سوال کیا، الشیخ ان الخشیہ ومل خشیہ، یہ رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ سننا اور پھر اپنی زندگی میں اس قول کی خوشبو کو محسوس کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے، ان الخشیہ ان تخشى اللہ تعالی حتی تعول خشیتک بینک و بین معصیتک فتلک الخشیہ، فرمانے لگے رب کا ڈر یہ ہے کہ رب کا ڈر بندے اور گناہ کے درمیان حائل رہے، کہ بندہ گناہ نہ کرے پھر کہیں گے رب سے ڈرتا، اور جو گناہ بھی کرے اور کہے میں رب سے ڈرتا ہوں، فرما وہ جھوٹ بولتا۔ رب کا ڈر بندے کو گناہ نہیں کرنے دیتا، ڈر ہوتا وہ ہے جو بندے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بندے کو گناہ کی طرف نہ جانے دے تو پھر ڈر ہے، اور گناہ بھی کرے تو پھر فیشنی ہے، لفظ ڈر والا فیشن کے طور پہ بول دیتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں رب سے، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا وہ ہے کہ ڈر اس میں اور گناہ کے درمیان پردہ بن جائے اور انسان کو گناہ کی طرف نہ جانے دے۔ آپ سے پوچھا گیا وما ذکر، ذکر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نہیں ہے، میرے نزدیک ذکر سبحان اللہ نہیں ہے، میرے نزدیک ذکر الحمدللہ نہیں ہے، میرے نزدیک ذکر تلاوت قرآن نہیں ہے۔ تو کہا یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ذکر؟ تو ذکر ہے کیا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے الذکر طاعت اللہ، جو رب کی فرما برداری کرے میں کہتا ہوں یہ ذکر کرنے والا ہے۔ الذکر طاعت اللہ، رب کی طاعت ذکر ہے۔ فمن اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے رب کی اطاعت کی اس نے رب کا ذکر کیا، اور جس نے اطاعت نہیں کی یہ اگر تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہے میں اس کو ذاکر نہیں کہوں گا۔ اس سے مطلب آپ کا یہ نہیں کہ ان لفظوں کی برکت نہیں، ان لفظوں کی عظمت نہیں، یقیناً جس نے سبحان اللہ کہا ثواب ملے گا، الحمدللہ کہا ثواب ملے گا، اللہ اللہ کا ثواب ملے گا، لیکن کہا میں ذاکر اس کو نہیں کہوں۔ الذکر طاعت اللہ، رب کی طاعت ذکر ہے۔ فمن اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے رب کی اطاعت کی اس نے رب کا ذکر کیا، اور جس نے اطاعت نہیں کی یہ اگر تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہے میں اس کو ذاکر نہیں کہوں گا۔
اس سے مطلب آپ کا یہ نہیں کہ ان لفظوں کی برکت نہیں، ان لفظوں کی عظمت نہیں. یقیناً جس نے سبحان اللہ کہا ثواب ملے گا، الحمدللہ کہا ثواب ملے گا، اللہ اللہ کا ثواب ملے گا. لیکن کہا میں ذاکر اس کو نہیں کہوں گا. ذاکر وہ ہوتا ہے کہ جس کو ذکر گناہوں سے روک دے، جس کو ذکر اللہ کی بندگی پر مائل کرے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. ہمارے کچھ ملکوں میں تو رواج ہی ہے، وہ شراب خانے بھی گزارے تسبیح پھر بھی ہاتھ میں انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. ایسے کچھ بگڑے ہوئے کویت کے اور سعودی شہزادے شراب خانوں کا پتہ پوچھتے پھرتے بھی ہاتھوں میں تسبیحاں اٹھائے پھرتے ہیں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اگرچہ ہاتھ میں تسبیح نہ ہو، اگرچہ بیٹھ کے کچھ چلا نہ کہہ رہا ہو، رب کی بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے تو پھر ذاکر ہے. اگر اطاعت نہیں کرتا تو پھر ذکر نہیں رہا. اس واسطے کہ ذکر کی علامت یہ ہے کہ ذاکر بندہ رب کا نافرمان نہیں ہوتا، رب کا فرما بردار ہوتا ہے. حضرت سعید بن جبیر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سائل آ گیا، اس نے آپ سے یہ سوال کیا، کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے بارے میں کچھ بتائیں. تو سعید بن جبیر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کا ایک نشان آیا. بڑی نادر و نایاب باتیں ہیں. اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اجنام ربوں کا، اے موسیٰ کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ حضرت موسیٰ اور ان کے امتی کا ڈائلاگ ہو رہا ہے. بیان کون کہہ رہے ہیں؟ سعید بن جبیر. ایک انسان کے کہنے پر کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سناؤ. تو کہا ہاں یہ تقریر ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا اجنام ربوں کا، کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ تو آپ نے کہا اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، سونے کا نام نہ لو رب کے بارے میں، رب سونے سے پاک ہے. جس وقت آپ نے یہ کہا تو وہ جو آئے ہوئے تھے لوگ اس طرح کے ناترشیدہ افکار والے تھے جو بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کر رہے تھے، انہوں نے دوسرا سوال کیا، کہا ایصلی ربوں کا، موسیٰ کیا تمہارا رب نماز پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، ہوش سے بولو، رب معبود ہے، عابد نہیں ہے. اس کی لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ ہے. ان لوگوں نے پھر کہا کیا حل یسبغ ربوں کا، کیا تمہارا رب رنگ لگاتا ہے؟ تو یہ رنگ لگانا کپڑے کو یہ مراد ہے، ویسے وہ جو رنگ نعمتوں کے ہوتے ہیں وہ اور بات ہے. تو آپ نے جواب دیا اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، یہ کام رب کے نہیں کہ جو تم بیان کرتے ہو. اب جس وقت ایسا ہو رہا تھا اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ ناہنجار لوگ تجھ سے ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے، ان کو سمجھانے کے لیے میں طریقہ بتاتا. تو رب ذوالجلال نے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری قوم تو سے پوچھتی ہے میرے بارے میں میں سوتا ہوں یا نہیں سوتا. تو کہا انہیں سمجھانے کے لیے میرے حکم پر 2 شیشے کے پیالے ہاتھ میں لے لو، ایک ہاتھ میں، ہر ہاتھ میں ایک پیالہ، اور رات کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے تم میری بندگی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیالے اٹھا لیے، رات کو بندگی شروع کر دی. بڑا حوصلہ ہے کلیم کا، بڑی بندگی ہے، آخر پھر بھی ایک انسانی تقاضا بھی ہے. جاگتے رہے بالآخر تھوڑی سی اونگ آئی، ہاتھ نیچے ہوا، پیالہ گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، ایک بچا. پھر دوسرے رات پھر بندگی شروع کی، ہاتھ میں پیالہ ہے، پھر جا کے رات پچھلے پیر تھوڑی سی اونگ آئی، پیالہ پھر گر گیا. جب دونوں پیالے ٹوٹ گئے رب ذوالجلال نے پیغام بھیجا میرے کلیم اب سمجھاؤ اپنی قوم کو، 2 پیالے سونے والے سے نہیں بچ سکتے تو زمین و آسمان کے لیے بچ سکتا ہے. لو نم تو لواقات السماوات والارض ولا ہلاک کل شیء کما ہلاکت ہاتان، اگر رب سو جاتا ہوتا تو آسمان زمینوں پہ گر جاتے اور سارے ہلاک ہو جاتے. یہ آباد زمین اور آباد آسمان، اس کے نیچے بیٹھ کے یہ بگوڑے جو میرے بارے میں نیند کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھا دو رب نہیں سوتا جو تم بچے ہوئے ہو. اگر رب سونے والا ہوتا تو 2 پیالے نہیں بچتے، پورا جہان کیسے بچ سکتا ہے؟ سونے والے کے ہاتھ میں تو پیالہ گر جاتا ہے. آسمان بچانے، زمین بچانے، یہ زمینوں کو بچانا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. حضرت سعید بن جبیر نے یہ افکار پہنچائے. آپ مجاہد تھے چوٹی کے، بہت بڑے جہادی تھے، بہت بڑے صوفی تھے اور بہت بڑے پرہیزگار تھے، اور حاکم وقت وہ اجڑ اور بدبخت انسان تھا جس کو حجاج بن یوسف کہا جاتا.
آپ نے اس کے خلاف تند و تیز تقریریں کی، اور واقعہ ایسا بنا کہ حجاج بن یوسف نے ایک محل تعمیر کروایا، اور اس کے لحاظ سے اس نے بہت سے لوگوں سے اس محل کے بارے میں پوچھا، اور اس کے خلاف جن لوگوں نے اظہار کیا اور مطلقاً اس کی حکومت کے خلاف، حضرت سعید بن جبیر بھی ان میں موجود تھے۔ حضرت سعید بن جبیر کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا تو 20 سپاہی حجاج بن یوسف کے حضرت سعید بن جبیر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ سعید بن جبیر نماز پڑھ رہے تھے۔ جس وقت آپ نماز سے فارغ ہوئے، فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور بیڑیاں پہنا لی۔ سعید بن جبیر کو جب بیڑیاں پہنائی گئی، گھر سے نکالا جا رہا تھا، آپ کی چھوٹی سی بچی آپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ ابا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا، یا بنیا قولی لامکی قولی لامک ان موعدنا الجنہ، اپنی امی کو اندر کہہ دے اب اس کی اور میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ سعید بن جبیر جانتے حجاج بن یوسف کتنا ظالم ہے، اور میں نے اس کے خلاف اس کے ظلم کا پردہ چاک کرنے کے لیے بڑی تقریریں کی ہوئی ہیں، اب معافی کی یا کوئی ایسی تو صورتحال نہیں ہے، نہ میں انکار کروں گا کہ میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں تو اقرار کروں گا کہ میں نے تیرے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اب بچی کو کہنے لگے امی سے کہہ دو اب ملاقات جنت الفردوس میں ہوگی۔ سعید بن جبیر جس وقت آپ کو گرفتار کر کے واسط پہنچایا گیا، عراق کا شہر جہاں حجاج بن یوسف رہا کرتا تھا، آپ اس وقت وہاں پہنچے تو سعید بن جبیر کو جب حجاج کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے کہا مسلک کیا ہے نام تمہارا؟ آپ نے کہا سعید بن جبیر، میرا نام سعید بن جبیر۔ وہ بدبخت تھا، سعید کا متضاد ہے شقی، جبیر کا متضاد ہے کسیر، کہتا نہیں تو سعید بن جبیر نہیں بل انت شقی کسیر، تو بدبخت بن کسیر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے جب یہ بات سنی، آپ نے کہا یہ تیرے منہ کی باتیں ہیں، میری امی کو پتا ہے زیادہ کہ میں کون سا انسان، میرا نام جس نے سعید رکھا تھا اس نے صحیح رکھا تھا۔ اب اس کے بعد حجاج نے کہا تو بھی بدبخت ہے، تیری امی بھی بدبخت، اس نے خواہ تیرا نام سعید رکھا ہوا تھا، تو شقی انسان ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے اپنی گفتگو جاری رکھی، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، حجاج نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کے بارے میں سوال کیا کہ تمہارا ان کے بارے میں نظریہ کیا؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا وہ صدیق و خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق تو خلیفہ بلا فضل ہیں، ذہب حمیدہ، پوری دنیا انہوں نے کوئی عیب والا کام نہیں کیا، وہ عاشا سعیدہ، ساری زندگی خوش بختی میں زندہ رہے ہیں، وہ مدى علی منہاج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سرکار کے طریقے پر خلافت نبھائی ہے اور کبھی انہوں نے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا الفاروق الذی فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، عمر وہ فاروق ہیں اللہ نے جن کے ذریعے سے حق باطل میں فرق کیا ہے، اور یہ وہ ہے فاروق جن کو رب نے بھی پسند کیا ہے، رب کے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا هو المجاہد لجیش العسرہ، لجیش العسرہ، جو تنگی کا وقت تھا جب تبوک کی تیاری کرنی تھی، عثمان ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فنڈ دیا تھا، سب سے زیادہ سواریاں دی تھی اور انہوں نے تیاری کی تھی، اور پھر انہوں نے بیر روما اپنی جیب سے خرید کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا تھا۔ ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور ان کے لیے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا اعلان کیا ہے، اور وہ عظیم انسان ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیر ہیں، یعنی سرکار کی دو بیٹیاں ان کے گھر موجود رہیں یک کے بعد دیگر۔ اس کے بعد حجاج نے پوچھا فما تقول فیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال نہیں کیا، تین کے بارے میں سوال کرنے کے بعد تین خلفاء کے بارے میں پھر کہتے سعید ما تقول فیہ، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا انت عالم بنفسک، تجھے تیرا پتا ہو مجھے تیرا پتا کیا ہے کہ تو کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں بل انت، تم بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ فرمایا پھر تیرے کام جھلستے رہ جائیں گے اگر میں بول پڑا، تو خود ہی اپنے بارے میں جو جانتا ہے جان لے، مجھ سے نہ پوچھ کے تو کون ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا بر سن انکا مخالف لکتاب اللہ، تو قرآن کا باغی ہے، تو سرکش ہے،
تو قرآن کا مخالف ہے اور تو جہنمیوں والے کام کرنے والا ہے۔ یہ جملے آپ نے بولنے شروع کر دی اس کے سامنے۔ اب اس نے کہا اب تو یہ بتا سعید کہ تجھے ماروں کیسے؟ تجھے آگ میں ڈالوں، تیرا سر کاٹوں، تجھے چھری سے ذبح کروں، تجھے تلوار سے تیرا پیٹ چاک کروں؟ چھوڑوں گا تجھے نہیں۔ اختر لنفسے کا، اپنے لیے چائس اپنی بتاؤ کہ میں تجھے کیسے قتل کروں۔ تو حضرت سعید بن جبیر بڑی بہادری سے بول رہے ہیں، فرمانے لگے ویسے قتل کرو جیسا کل برداشت کرو گے جہنم میں، مرضی ہے تمہاری، جیسے قتل کرو مجھے، جتنا کل مزہ چکھنا ہے اس کے مطابق تم میرے ساتھ سلوک کرو۔ تو سعید بن جبیر نے یہ کہا افا ترید ان آفو ان کا، کیا یہ چاہتے ہو کہ میں تجھے بخش دوں؟ تو سعید بن جبیر نے کہا ان کان العفو فمن اللہ واما انت فلا برات لک ولا عذر، تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا، رب مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، تجھ سے چھڑانا چاہتا ہے تو چھڑائے، ورنہ تجھ سے میں معافی نہیں مانگتا۔ آپ نے جس وقت یہ کہہ دیا، حجاج نے کہا چلو اس کو لے کے نکلو باہر اور قتل کر دو۔ اس کے بعد جس وقت حضرت سعید بن جبیر کو حجاج کی کوٹھی سے باہر نکالا گیا تو آپ مسکرائے۔ لوگوں نے کہا موت کے منہ میں کون مسکراتا ہے؟ یہ سعید بن جبیر اچھا انسان ہے، حکم مل گیا ہے، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں اور ابھی ان کا سر اتارا جائے گا اور اب پیچھے کیس کی سماعت باقی نہیں رہ گئی، جو ہونا تھا بات چیت ہو گئی، اب وہ حجاج ابھی سر اتروائے گا سعید بن جبیر کا۔ لیکن یہ سعید بن جبیر ہنستے کیوں ہیں؟ تو حضرت سعید بن جبیر سے لوگوں نے پوچھا ما اضحکا کا، سعید بن جبیر ہنستے کیوں ہو؟ موت کا وقت ہے اور تم ہنس رہے ہو۔ تو سعید بن جبیر کہنے لگے عجب تو من جرأتک علی اللہ، حجاج نے پوچھا ہنستے کیوں ہو؟ ہنسی مجھے آتی ہے تیرے پاگل پن پہ کہ تو کیسے اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے، مجھے تیرے بارے میں ہنسی آ رہی ہے کہ تو کیسی اللہ کے خلاف جسارت کر رہا ہے اور اللہ تعالی کے بندوں کو تو تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن جبیر نے اللہ سے دعا کی، کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس رب کی طرف کر لیا جس رب نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمینوں کو بھی پیدا کیا، حنیفا مسلمہ، میں حق والا ہوں، حق کا علمبردار ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی تو باتیں چبھتی ہیں جن کے خلاف ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف سمجھ لے میرے بارے میں ہی بول رہے، میرے بارے میں۔ یہ میں پہلے ایک موقع پر بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سعید بن جبیر کو مجمع عام میں جب پوچھا تھا حجاج بن یوسف نے بتاؤ میں کون ہوں، فرمایا قاسط عادل۔ تو لوگ کہنے لگے یہ حجاج بن یوسف سے ڈر کے سعید بن جبیر نے بیان ہی چینج کر لی ہے۔ قاسط کا معنی ہوتا ہے لغوی طور پر قسط، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والے، عادل کا معنی عادل ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ سعید بن جبیر اتنی سخت تقریریں کرتا تھا حجاج کے خلاف، سامنے آ کے تعریفیں کر رہا ہے۔ حجاج نے کہا بدبخت تو اب بھی مجھے گالی دے رہا ہے، اس نے تعریف نہیں کی، میں جان لو یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ حجاج بھی عالم تو تھا بدبخت، اس نے جو مجھے قاسط کہا پتا ہے کون ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط قرآن میں ظالم کے معنی میں آیا ہوا، مقسط عادل کے معنی میں، تو قاسط جہنمی کو کہا جاتا ہے، تم سمجھتے ہو عادل کو کہا جاتا ہے۔ اور ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، جو اس نے مجھے عادل کہا ہے وہ انصاف والا عادل نہیں، وہ جہنمی کو عادل کہا گیا ہے قرآن میں، تو یہ آیت کے ذریعے مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ تو اب بھی جس وقت آپ نے آیت پڑھی تو وہ اس نے سمجھا کہ یہ کہہ کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یہ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں اور میں نے چہرہ رب کی طرف کر لیا، میں رب والا ہوں، میں حنیف ہوں، میں مسلم ہوں۔ حجاج بن یوسف آگے سے بول پڑا، کہتا وجہوا لغیر القبلہ، اس کا چہرہ قبلے سے ہٹاؤ، تم نے قبلے کی طرف منہ کر کیا تو یہ آیتیں پڑھنا شروع ہو گیا، اس کا چہرہ قبلے سے پیچھے ہٹاؤ۔ جب حضرت سعید بن جبیر کا چہرہ وقت شہادت قبلے سے ہٹایا گیا تو آپ نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چہرہ جدھر پھیرو گے رب ادھر ہی موجود ہے۔ اب آپ نے پھر آیت پڑھ ڈالی، جب پھر آپ نے یہ کہا تو سعید بن جبیر کے ان جملوں پر اس نے کہا بدبخت نے، حجاج بن یوسف نے ان کو الٹا کرو، نیچے زمین کی طرف منہ کرو۔ جب الٹا کیا گیا تو
تو حضرت سعید کا علم پھر بول پڑا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرا رب فرماتا اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے پھر تجھے زندہ کریں گے۔ جدھر بھی کرو گے آیت تو میرے ذہن میں موجود ہے۔ اب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حجاج نے کہا ان کو ذبح کرو چھری کے ساتھ، ذبح میں تکلیف زیادہ ہوگی۔ اب چھری چل رہی تھی اور سعید بن جبیر کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ عظیم تابعی ایک ظالم کے ہاتھوں ذبح ہو رہے تھے، لیکن ذبح ہونے کے وقت ایک جملہ بولا جس نے حجاج بن یوسف کی دھجیاں بکھیر، کہنے لگے اللہم لا تسلط علی احد یقتلہ بعدی، اے اللہ میرے ساتھ جو ہوا ہوا، لیکن میری دعا اوروں کے حق میں تو قبول کر لے، میرے بعد یہ حجاج کسی پہ مسلط نہ ہو، آخری قتل یہ ہے جو میرا ہے، میرے بعد یہ کسی کو قتل نہ کر سکے، اے اللہ اس کو اس سے پہلے موت کی وادی میں دھکیل دے۔ آپ کی یہ دعا جو دعائے نقصان تھی، جس کو لوگ بد دعا کہتے ہیں، اتنی تیز ثابت ہوئی کہ شہادت کے بعد حضرت سعید بن جبیر کی شہادت کے بعد جو پہلی رات، یہ واقعہ ان کے مزار پر بھی لکھا ہوا ہے، اب بھی باسط جہاں مزار ہے حضرت سعید بن جبیر کا، کہ رات کا وقت آیا، پہلی رات جو آپ کی شہادت کے بعد تھی، حجاج سوتا گیا، جاہو سعید بن جبیر فی المنام، حضرت سعید بن جبیر خواب میں آ گیا، اخذ برجلی، حجاج کی انہوں نے ٹانگ پکڑ لی اور ٹانگ پکڑ کے کھینچا تو حجاج کو راشا طاری ہو گیا، خوف سے کانپنے لگا، وہ ظالم شقی بدبخت انسان۔ پھر سویا، پھر سعید بن جبیر آ گیا، پھر ٹانگ کھینچی اور ساری رات نہیں سو سکا۔ ایسے ہی اس کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر بعد از وصال اس کو یوں رات میں ڈراتے رہے، یہاں تک کہ جس وقت یہ رات گزری تو سعید بن جبیر بار بار پوچھتے تھے فبما قتلتنی فیما قتلتنی، بتا کیوں تم نے مجھے شہید کیا، میرا جرم کیا تھا؟ ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کی آنکھ لگتی ہے پھر کھینچ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا تو نے مجھے کیوں شہید کیا۔ اس کے بعد اس کا انداز ایسا تھا کہ حجاج بن یوسف ایک منٹ بھی آرام نہیں کر سکا اور ایک منٹ بھی رونے کے بغیر اس کا نہیں گزرا، جتنے لمحات اس کو زندگی کے ملے ہیں وہ روتا رہا ہے اور کہتا تھا مالی والے سعید بن جبیر، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں مگر سعید بن جبیر کو چھیڑ کے میں نے بہت بڑا غلطی کا کام کیا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بعد از وصال بھی تصرف تھا اور دعا کی قبولیت تھی۔ حجاج بن یوسف پر مرض غالب آ گیا اور آپ کے بعد پھر وہ کسی کو شہید نہیں کر سکا، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ نے اپنے کردار سے اسلام کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ رفیع بن مہران بہت بڑے تابعی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ رفیع بن مہران وہ تابعی ہیں کہ جنہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت انس بن مالک سے ملنے والے سیب کو چوما تھا، اور کسی نے پوچھا کہ سیب ہے چومتے کیوں ہو، تو کہنے لگے یہ سیب اس ہاتھ سے لگا ہے جو ہاتھ میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے لگا تھا، اس واسطے میں اس سیب کو چوم رہا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت رفیع بن مہران اور بالخصوص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو تعارف کتب میں موجود ہے، ان کے جو علم کے خزانے اور ان کا جو مرتبہ و مقام، یہ سیرت کی جو اتھینٹک کتابیں ہیں ان کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت حسن بصری کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت حسن بصری میرا جو سلسلہ تدریس ہے، سلسلہ اجازت مشائخ ہے، سلسلہ روحانی اور علمی سلسلہ، اس کے جو اوپر جا کے اعلیٰ شیوخ ہیں ان میں نام حضرت حسن بصری کا ہے۔ میری سند جو بغداد شریف والی ہے وہ دیگر مشائخ سے ہوتی ہوئی حضرت داؤد تائی، حضرت معروف کرخی، حضرت حبیب اجمی، حضرت حسن بصری اور حضرت علی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچنے والی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی اتنی تعلیم حاصل کی
اور پھر اتنا آپ نے دین پڑھایا، اس انداز میں دین کو زندہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امانتیں حضرت حسن بصری کے ساتھ موجود تھیں، اور انہوں نے اسی انداز میں آگے شریعت مطہرہ پر پہرا دیتے ہوئے دین آگے پہنچایا ہے۔ اختصار سے ان کے لحاظ سے اتنی بات ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف سے لوگوں تک فیض پہنچایا، اور انہوں نے اسی حجاج کے لحاظ سے، جب حجاج نے وہ اپنی کوٹھی بنائی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ اس پر آ کے تم اس کا دیدار کرو، اور یہ حق پرستوں کا شروع سے کام ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو مصلحت کوش ہو گئے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ولیوں کا کام نہیں، صوفیوں کا کام نہیں، ظالموں کے خلاف بولنا اور حکمرانوں پہ تنقید کرنا اور یہ سیاست ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ بعد کی بنائی ہوئی سوچ ہے۔ اب حضرت حسن بصری سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ سارے ولایت کے جو انعام تقسیم ہوئے حضرت علی کی طرف سے، ان کے ذریعے سے تقسیم ہوئے، وہ حسن بصری جب دعوت ملی کہ آؤ چلو دیکھو حجاج بن یوسف کا محل تیار ہو گیا، مجمع لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اس عجیب و غریب قسم کا وہ محل تھا۔ حضرت حسن بصری نے حجاج بن یوسف کے محل کے باہر مجمع لگا لیا، اور مجمع میں آپ نے تقریر شروع کی، اور تقریر کرتے کرتے کہنے لگے لقد نظرنا فیما ابتنا اخبث الاخبثین، لوگوں میرا تبصرہ سنو، ہم نے کوٹھی دیکھی اس بندے کی جو خبیثوں سے بڑا خبیث ہے، یہ محل اس کا ہے، یعنی محل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ ہے اس کا محل جو سپرلیٹو ڈگری کا خبیث ہے، سب سے بڑا خبیث، سب سے بڑا شریعت کا باغی، یہ ہے وہ حجاج بن یوسف جس کا یہ محل ہے۔ اب لوگ حیران رہ گئے، حجاج کے دربار کے سامنے حجاج کے خلاف حضرت حسن بصری کی یہ تقریر، حجاج تک اطلاع پہنچ گئی کہ حسن بصری ہیں، حسن بصری، اور وہ تمہارے خلاف تقریر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے سخت جملے بول دیے ہیں تمہارے بارے میں۔ اس نے کہا چلو پکڑو حسن بصری کو، فوج بھیج۔ حضرت حسن بصری کو جس وقت گرفتار کیا گیا، اب اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس نے اپنا پورا لو لشکر تیار کیا ہوا تھا کہ جیسے آگے میں نے ہزاروں کو شہید کیا ایسے حسن بصری بھی آئیں گے تو چند منٹ میں معاملہ مکمل کر دوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جس وقت حجاج کے پاس داخل ہوئے، اتنا روب اور وقار تھا کہ حجاج کی نظریں جھک گئی۔ حسن بصری بیٹھے تو اس نے حجاج نے آگے تعریف شروع کر دی، کہنے لگا انت سید العلماء یا ابا سعد، کہ تم تو علماء کے سردار، تمہاری بڑی دین کی خدمات ہیں، اب بتاؤ میرے ذمہ کو خدمت ہو تو میں تیار ہوں۔ یعنی وہ جو تقریر والا مسئلہ تھا اس میں جو اس نے کارروائی کرنی تھی، حضرت حسن بصری کا روب جو طاری ہو گیا حجاج پر، تو آگے سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکا، اور پھر خارج مودین حتی خارج کسر ہی، پھر باقاعدہ آداب کے ساتھ اٹھا، رخصت کرنے کے لیے باہر آیا اور محل کے باہر چھوڑ کے گیا۔ تو یہ حسن بصری کا اپنا انداز تھا رحمہ اللہ تعالی کا کہ جو اس ظالم کے ظلم سے بچے اور اپنے اس روب اور وقار کی بنیاد پر حجاج کو اخبث بھی کہا، اخبث الاخبثین بھی کہا، اس کے باوجود اس کے ظلم سے محروم رہے۔ یہ سارے تابعین کا ذکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک تابعیہ کا ذکر بھی سنا دیا جائے۔ تابعیہ جو اس وقت کی تابعیات تھیں، خواتین اسلام صحابیات کے بعد جنہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، ان میں سے ایک تابعیہ کا نام ہے حضرت معاذ بنت عبداللہ، معاذہ بنت عبداللہ۔ معاذہ بنت عبداللہ جو ہیں یہ سید عائشہ صدیقہ کی شاگرد ہیں اور ایوب سختیانی جیسے اماموں کی استاذ ہیں۔ معاذہ بنت عبداللہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ کی پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کا جو شادی کا معاملہ تھا وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان کی شادی ہوئی تھی تابعین کے بہت بڑے صوفی کے ساتھ جن کا نام سیلا بن اشیم ہے، ابو صحابہ کہا جاتا ہے، اور جس وقت شادی کی پہلی رات وہ حجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو سنت کے مطابق 2 رکعت شروع کی حضرت سیلا نے اور 2 رکعت شروع کر لی حضرت معاذہ نے۔ 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی، ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ یہ انداز تھا دونوں کی عبادت کا، اور دونوں
راہ حق میں جہاد اور دونوں کا اس انداز میں رب ذوالجلال کے لیے سجدوں کو پیش کرنا، اتنا شکر اور صبر، یہاں تک کہ جس وقت اس زمانے میں ترکستان کا جہاد، روس کے علاقہ، تو یہ حضرت سیلا جو خامن حضرت معاذہ کے یہ جنگ میں آئے اور حضرت معاذہ کے بیٹے وہ بھی جہاد میں شریک ہوئے اور دونوں ہی شہید ہو گئے۔ جب دونوں شہید ہو گئے تو خبر پیچھے پہنچی حضرت معاذہ کو کہ خامد بھی تمہارے شہید ہو گئے اور بیٹا بھی تمہارا شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا جو انداز تھا وہ صبر شکر سے بیٹھ گئی، محلے کی عورتیں آ گئیں ان کے پاس تعزیت کے لیے، جملہ سننا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بہادر خاتون تھی اور تابعہ نے صحابیہ سے سیکھا کتنا ہے، عائشہ صدیقہ کی شاگرد کا دین مضبوط کتنا ہے۔ آئیں جس وقت محلے کی عورتیں، رشتہ دار عورتیں، اور آ کے گھر میں بیٹھ گئی تو یہ اپنے کمرے سے بحر سین میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مرحبا بکننا، خوش آمدید، جی آیان، تم آئی ہو میرے گھر، ان کنتن جئتن للہنائے، اگر تو مجھے مبارکباد دینے آئی ہو تو بیٹھی رہو، اگر تمہارا مقصد آنے کا مجھے مبارکباد دینا ہے کہ میں شہید کی بیوی بھی ہوں، شہید کی ماں بھی ہوں، اگر مبارکباد دینے آئی ہو تو بیٹھی رہو، وَإِن كُنتُنَّ جِئْتُنَّ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَارْجِعْنَا، اور اگر تم افسوس کرنے آئی ہو تو اٹھ کے باہر نکل جاؤ، میرے گھر میں تمہیں بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے شیر دل خاتون معاذہ، جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری، جن کا علم، جن کا ورع اس انداز کا ہے، قیامت تک کے اسلام کی بیٹیوں کو اپنی طرف سے وہ یہ سبق دے رہی ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان تابعین تابعات کے مزاروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یاد رکھنا ہمارا کل کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع، معرکۃ الآراء موضوع ہے، عقیدہ توحید سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، دوستوں تک پیغام پہنچائیں اور وقت پہ پہنچے تاکہ اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فطرانے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو فطرانہ ہمارے یہاں کے ریٹ کے مطابق 60 روپے ایک آدمی کا فطرانہ ہے، اسی حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، یہ ہم نے جن مقدس لوگوں کا ذکر سنا، ہمیں ان کے کردار کو سامنے رکھ کے اپنے کردار استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ یا الہ العالمین، یہ عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے جتنے بھائی اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو اعتکاف مبرور و مقبول بنا۔ یا الہ العالمین، سیلاب زدگان کی اپنے فضل سے مدد فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان میں دھماکے کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو امریکہ کے حواریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا اور قرآن کو بھی ہمارا سفارشی بنا۔ میرے مولا فہم دین کورس کی خاطر جتنے حضرات و خواتین کی شرکت ہوتی ہے، سب کو قدم قدم پر کروڑوں ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے آج کے میزبان شیخ محمد اقبال رضوی صاحب، اے اللہ ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما اور ان کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔